السلام علیکم، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی. ناظرین، مجھے بہت خوشی ہے کہ آج سندھ پولیس کے سربراہ جو ہے وہ اپنی رٹ جو ہے وہ قائم رکھنے میں کامیاب ہو گئے. یعنی جو آرڈر انہوں نے جاری کیے تھے ان آرڈروں کی لاج رکھنے میں سندھ پولیس کے سربراہ کامیاب ہو گئے. یعنی کہ کل کے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا کہ سجاول کے رینکر ایس پی الطاف جو ہے ان کا ٹرانسفر جو ہے وہ اس وقت جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ کی رٹ کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے، کیونکہ وہ چارج نہیں چھوڑ رہے تھے، یا ان کے جو سہولت کار تھے یا ان کے جو سفارشی تھے انہوں نے ایس پی جو سجاول ہیں الطاف کو منع کر دیا تھا کہ وہ چارج نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ ان کا آرڈر جو ہے وہ کینسل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب آئی جی سندھ کے جاری کردہ احکامات کے مطابق ان کے پی ایس او توقیر نعیم چارج لینے سجاول ڈسٹرکٹ گئے تھے تو انہیں چارج دینے سے منع کر دیا گیا تھا. لیکن آج کی اطلاع یہ ہے کہ دن 1:30-2 بجے کے قریب جو ہے وہ بالآخر جو ہے آئی جی کے پریشر پر جو ہے سجاول کی جو ایس پی ہیں الطاف کو اپنا چارج چھوڑنا پڑا اور آئی جی کے پی ایس او توقیر نعیم نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے. اس سلسلے میں پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ آرڈر تو ہو چکا ہے، لیکن اب معلوم نہیں کہ یہ جو رینکر ایس پی ہیں الطاف ان کی سجاول سے بے دخلی یا کھلے لائن لگنے کا نزلہ کس کمزور ترین ڈسٹرکٹ ایس ایس پی پر گرنے جا رہا ہے. اس سلسلے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو رینکر ایس پی الطاف ہیں ان کے سفارشی ڈاکٹر عاصم ہیں، جو کہ آصف علی زرداری کے بہت ہی قریبی ساتھی بتائے جاتے ہیں. اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ الطاف کو جو ہے کراچی کے اندر ڈسٹرکٹ سینٹرل کا ایس ایس پی بنا دیا جائے یا پھر انہیں ڈسٹرکٹ ویسٹ کا ایس ایس پی بنا دیا جائے. یہ اطلاعات گرم ہیں کہ ان دونوں پوسٹوں میں سے کسی ایک پوسٹ پر جو ہے یہ نزلہ گرنے جا رہا ہے. لیکن خود جو آئی جی سندھ کے جو قریبی حلقہ ہے ان میں شامل ایک افسر نے، یعنی میرا اشارہ ان کی کچن کیبنٹ کی جانب ہے، کچن کیبنٹ کے ایک ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آئی جی جو ہے کسی بھی صورت میں کسی رینکر ایس پی کو ڈسٹرکٹ کا چارج نہیں دیں گے، یعنی انہیں ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کی حیثیت سے ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کریں گے. اگر بہت دباؤ پڑا تو آئی جی جو ہیں وہ رینکر ایس پی الطاف کو یا تو ٹریفک میں کہیں ان کی پوسٹنگ کر دیں گے یا پھر انہیں کمپلینٹ سیل میں ایز اے انچارج کی ان کا پوسٹنگ کا آرڈر جاری کر دیا جائے گا. یہ کہنا ہے آئی جی کے کچن کیبنٹ میں شامل ایک بڑے افسر کا. اب اس سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ایک جس کا میں نے کل اپنے پروگرام میں یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ یہ جو ہے رینکر ایس پی کا یعنی کھڑے لین لگانا جو ہے یہ اب پی ایس پی اور رینکرز کے درمیان جو ایک رفت اور ایک جو ان کے درمیان ایک چپکلش اور ایک کشیدگی جو ان میں پائی جاتی تھی وہ اس میں ایک طریقے سے اس آرڈر کی شکل میں جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا. اس لیے کہ اس وقت پورے سندھ پولیس میں یہ واحد ایس پی تھے رینکر جن کو ڈسٹرکٹ ایس پی کا، جن کے پاس ڈسٹرکٹ ایس پی کا چارج تھا، یعنی یہ سجاول کے ایس ایس پی تھے، یہ واحد رینکر ایس پی تھے. اور یہ واحد رینکر ایس پی سندھ پولیس کے جو پی ایس پی افسران ہیں ان کی نظروں میں کٹک رہے تھے اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ انہیں کب اور کس وقت جو ہے سجاول کی سیٹ سے انہیں بے دخل کر دیا جائے. بالآخر اب جا کر کہیں انہیں موقع ملا تو 2 روز قبل جو ہے وہ سندھ پولیس کے سربراہ نے الطاف کا جو ہے وہاں سے سجاول سے سی پی او میں کلوز کرنے کا آرڈر جاری کر دیا تھا. ناظرین، اب یہ جو رینکرز اور پی ایس پی افسروں کے درمیان جو یہ رسا کشی ہے یا ایک کشیدگی ہے یہ کوئی نئی نہیں، یہ بہت پرانی چلی آ رہی. اور میں جس زمانے میں
پرنٹ میڈیا سے میرا تعلق تھا، اس وقت بھی میں اس پر جو ہے بڑے شد و مت کے ساتھ جو ہے میں لکھتا چلا آ رہا تھا، اور اس وقت بھی میں نے جو ہے وہ طالبان اور کاوش گروپ اور دوسرے جو ایماندار پولیس پی ایس پی افسروں کا جو ایک گروپ تھا، ان کے حوالے سے میں ان رینکرز کے مسئلے مسائل کو بڑے اچھی طریقے سے جو ہے وہ اجاگر کرتا چلا آ رہا تھا۔ اور اب جب سے یہ چینل کی شروعات میں نے کی ہے، اس پر بھی جو ہے میں رینکرز کے جو تکلیف ہیں، ان کے ساتھ جو ہونے والی زیادتیاں ہیں، ان کو میں گائے بگائے جو ہے اس کا میں ذکر کرتا رہتا ہوں۔ اب جب یہ ایک واحد رینکر ایس پی جو ڈسٹرکٹ میں ان کے پاس یعنی سجاول کے یہ ایس ایس پی تھے، وہ بھی ان کو پی ایس پی افسروں کو کٹک رہا تھا، جو انہوں نے بالآخر انہیں وہاں سے اکھیڑ دیا۔ یعنی کہ جب یہ سلسلہ جو ہے چودھری اسلم شہید ایس پی، ان کی شہادت کے بعد پھر آخر میں جب راؤ انوار رہ گئے، یعنی کہ ملیر کے ایس ایس پی تھے، تو وہ انہیں بہت ہی بری طریقے سے کٹک رہے تھے، اور پھر جو ایک واقعہ پیش آیا نقیب اللہ کا، تو اس پر جو ہے اس وقت کے جو آئی جی تھے اللہ ڈینو خواجہ، ان کو موقع مل گیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک کمیٹی بنا کر جو ہے وہ کمیٹی کے نتیجے میں ہی جو ہے وہ پورا ایک پلندہ بنا کر جو ہے انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ نقیب اللہ کا قتل کا پھر وہ ایف آئی آر وغیرہ اور دوسرے سارے معاملات ان پر تھوپ دیے گئے یا ان پہ لاد دیے گئے، تاکہ انہیں راستے سے ہٹایا جا سکے۔ تو یہ جو رینکرز اور پی ایس پیز کی کشیدگی ہے، یہ بہت عرصہ دراز سے چلی آ رہی، اور رینکرز پی ایس پی کسی بھی صورت میں جو ہے وہ اپنی اس ریاست، یعنی کہ وہ پولیس کے محکمے کو ریاست سمجھتے ہیں، اپنی اس ریاست میں کسی اور کی شراکت داری کو کسی بھی صورت میں قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ رینکرز کو اپنے برابر والی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کسی بھی صورت میں گوارا کرنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ رینکرز کو اپنے سامنے سٹینڈ اپ یعنی کھڑے ہونے کی صورت میں دیکھنا پسند کرتے تھے۔ یعنی یہی وجہ ہے کہ اب جو ڈی ایس پیز پر ان کا جو پروموشن ہے، اس کے راستے میں رکاوٹیں انہوں نے کھڑی کر دی کہ کبھی کوئی رینکر جو ہے انسپیکٹر سے اوپر پروموٹ ہی نہ ہو، نہ وہ ڈی ایس پی بننے میں کامیاب ہو سکے اور نہ ہی وہ ایس پی بن سکے، یعنی کہ وہ ان کی برابری کسی بھی صورت میں نہ کرنے پائے۔ وہ رینکرز کو ایز اے مظاہرے کے ڈیل کرنے کے خواہش مند ہے۔ یہ خود پی ایس پی، بہت سارے پی ایس پی افسران جو ہے یہ اپنے تاثرات جو ہے میرے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ رینکرز جو ہے ان کا کام جو ہے سوائے ماتحتوں کے اور سوائے غلاموں کے اور کچھ بھی نہیں، وہ کسی بھی صورت میں کسی پی ایس پی افسر کے برابری نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے 1990 کے جو انسپیکٹر ہیں، جو اے ایس آئی اپائنٹ ہوئے تھے، وہ اس وقت انسپیکٹر ہیں، حالانکہ پولیس رولز کے مطابق انہیں اس وقت کم از کم ایس ایس پی کے رینک پر ہونا چاہیے تھا، لیکن انہی پی ایس پی افسروں کی سازشوں کے نتیجے میں جو ہے وہ انسپیکٹر سے آگے نہیں بڑھ سکے، اور اب چور راستوں سے جو ہے وہ ڈائریکٹ یا تو کبھی ڈی ایس پی بھرتی کر دی جاتے ہیں، یا پھر جو ہے ڈی ایس پی اس کی اسامیوں پر جو ہے ویکینسیوں پر جو ہے باقی اے ایس پیز کو یہاں پر یو ٹی جو ہے ان کی یہاں ایز اے پوسٹنگ کر دی جاتی ہے ان کی ویکینسیوں پر، جس کی وجہ سے جو انہیں پرموشن نہیں ملتا۔ اب جب ایک رینکر ایس پی الطاف کے ساتھ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کارروائی سے جو ہے رینکرز میں جو ہے بددلی کی، بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان پر جو ہے پرموشن کے دروازے اور پوسٹنگ کے دروازے جو ہے وہ ایک طریقے سے پی ایس پی لابی نے بند کر دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب اس وقت جو ہے جو پولیس کے سب انسپیکٹر ہیں، جو انہیں جو انسپیکٹر کے عہدے پر پروموٹ ہونے کے لیے جو کورس کیا جاتا ہے وہ اپر کورس کرنے کو تیار نہیں، اور نہ ہی اپر کورس پر جانے کی خواہش مند ہے۔ وہ اپر کورس میں جب ان کا نام آتا ہے تو اپنا نام کٹوا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنا ایک سال اس کورس میں
کیوں ضائع کرے جبکہ ہمیں پروموٹ ہونا ہی نہیں ہے یا ہمیں پروموشن ملنی ہی نہیں ہے. ہم سے پہلے جو اتنے بہت سارے انسپکٹر ہیں جب وہ ڈی ایس پی نہیں بن سکے تو ہمیں پروموشن کیسے ہوگا؟ ہم کورس تو کر لیں اور پروموشن کی آس لیتے ہوئے ہم ریٹائر ہو جائیں تو اس کورس کے کرنے کا کیا فائدہ؟ تو یہ ایک بڑی زیادتی اور ناانصافی جو ہے وہ اس وقت سندھ پولیس میں چل رہی ہے. میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے جو ہے اپنے قابل احترام آئی جی سندھ کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پی ایس پی ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں لیکن ایک ڈسپلن فورس کے سربراہ بھی ہیں. وہ ایک جرنل ہیں اس پورے فورس کے. اس فورس میں جو ہے تقریباً یہ جو 1,40,000 کی جو فورس ہے اس میں سے مشکل سے 5,000 بھی پی ایس پی افسران نہیں ہوں گے. باقی سب کے سب 1,35,000 جو ہے وہ آپ کے رینکرز ہیں اور سارے کے سارے رینکرز آئی جی صاحب آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ کیا زیادتی ہو رہی ہے. بے شک آپ ایک ایس پی کو جو ہے آپ ایک ایس پی کو نہیں برداشت کر سکے رینکر کو کہ انہیں سجاول سے آپ نے اٹھا کے پھینک دیا. یعنی کہ پورے سندھ کے اندر اس وقت جو ہے 25-30 جو ہے پی ایس پی آپ کے مختلف ڈسٹرکس میں اور کراچی میں آپ دیکھیں سب جگہ پی ایس پی تعینات ہے. کوئی آپ کو ایک بھی رینکرز ماں سوائے ٹریفک میں اور ماں سوائے جو کمپلینٹ برانچیں ہیں اور یعنی جو کھلے لائن پوسٹیں ہیں وہاں پر آپ کو پی ایس رینکرز نظر آئیں گے. جو ایس پی ہیں غلطی سے جو ایس پی پروموٹ ہو چکے ہیں اور باقی ہر جگہ جو ہے وہ آپ کو پی ایس پی افسران ہی پوسٹ نظر آئیں گے. ناظرین اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. کل جس ایک لاڑکانہ کا جو ایس پی تھے مسعود بنگش ان کا بی آئی جی نے جو ہے وہ لاڑکانہ سے ان کو سی پی او میں کلوز کر دیا تھا اور ان کی جگہ جو ہے اپنے ہی ایک اور کہتے ہیں کہ ان کے چہیتے ناصر عمران قریشی ہے ان کی پوسٹنگ ایز اے ایس پی لاڑکانہ کے کر دی گئی. یعنی کہ اس پچھلے 24 گھنٹوں میں جو ہے آئی جی نے ایک اپنے پی ایس او یعنی کہ توقیر نعیم کو ایس پی سجاول اور اپنے دوسرے جو منظور نظر تھے ان کے عمران قریشی کو جو ہے وہ ایس پی لاڑکانہ کی حیثیت سے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. ناظرین کل کے پروگرام میں نے ایک ذکر کیا تھا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی یعنی کہ ایک آفس سپرنٹنڈنٹ تھے یوسف جو کہ ایک عرصہ دراز سے جو ہے ویسٹ میں کام کرتے ہوئے اپنے آ رہے ہیں اور وہ فدا جاوری جب ایس پی تھے تو ان کے زمانے میں بھی وہ ان کے ساتھ ایز اے او ایس کام کر رہے تھے. اور فدا جاوری جب ایس پی ویسٹ تھے تو انہوں نے جو ہے وہ ایک سائٹ اے تھانے کے جو ہے وہ ہیڈ مورر سعید تنولی کو خود اس تھانے کے ایس ایچ او جو ہیں ایاز خان کی شکایت پر کہ وہ انہیں بلیک میل کر رہے ہیں انہیں وہاں سے ٹرانسفر کر کے جو ہے ان کو پاکستان بازار کا جو ہے ہیڈ مورر لگا دیا تھا. اب فدا جاوری کا تو وہاں سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے وہ ایک الگ کیماڈی ٹاؤن بن جاتے ہیں لیکن ان کا جو وہ او ایس ہے وہ ان کے مخالفین کے چنگل میں پھنس کر رہ جاتا ہے یعنی آفس سپرنٹنڈنٹ یوسف. اب پچھلے دنوں بعد میں جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ ڈی آئی جی جو ہے ویسٹ کے وہ انہیں کلوز کر دیتے ہیں. ایک شیلا قریشی کی ایک مس کنڈکٹ رپورٹ پر جب شیلا قریشی کے پاس جو ہے 25, 26 اور 27 اکتوبر کو جو ہے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے ایس پی کا لک آفٹر چارج ہوتا ہے وہ 2 نومبر کو جو ہے ان کی مس کنڈکٹ رپورٹ بھیجتے ہیں اور مس کنڈکٹ رپورٹ میں اسی سعید تنولی جو ہیڈ مورر ہے نا اس کے کیس کو مینشن کیا جاتا ہے کہ ان کا جو ٹرانسفر ہوا ہے ان کے ٹرانسفر میں جو ہے آفس سپرنٹنڈنٹ جو ہے محمد یوسف نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا. حالانکہ ان کے ٹرانسفر سے جو ہے آفس سپرنٹنڈنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں لیکن چونکہ ڈی آئی جی ویسٹ کی مخالفت جو ہے وہ فدا جاوری سے تھی کہ فدا جاوری جو ہے ڈیوٹی پر نہیں آیا کرتے تھے انہوں نے شکایت بھی کی تھی جس کا نزلہ یا جس کا خمیازہ جو ہے وہ اب آفس سپرنٹنڈنٹ محمد یوسف کو
भुगतना पड़ रहा है कि जिनकी अब कंपलसरी रिटायरमेंट के लिए जो है वो एक रिपोर्ट डीआईजी वेस्ट ने एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन को भिजवा दिया। मालूम नहीं कि उस पर क्या एक्शन वो लेते हैं एडिशनल आईजी, उनको जबरन घर भिजवाते हैं या कि फिर डीआईजी की रिपोर्ट को वो रद्दी की टोकरी के नज़र कर देते हैं। नाज़रीन, आज जो है कोई 2-3 एसएचओस के ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी किए गए हैं। कहा जाता है कि रिजविया थाने के जो एसएचओ हैं हाजी सनाउल्लाह 3 रोज़ कबल जो है उन्हें डीआईजी वेस्ट के पीएसओ ने बुलवाया था, उनसे कोई मीटिंग की थी, उन्हें राज़ी किया था कि आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, हम आपको जो है फेडरल बी एरिया जो है इंडस्ट्रियल एरिया थाना है वहाँ का एसएचओ लगाते हैं। 12 इनमें कोई मामला तय हो गए थे और आज जो है ये फिर डीआईजी के हुक्म से एसएसपी सेंट्रल जो है गुलाम मुर्तज़ा तबस्सुम ने ये अहकामात जारी कर दिए। जारी करदा अहकामात के मुताबिक जो है रिजविया थाने से हाजी सनाउल्लाह का ट्रांसफ़र जो है एफबी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में कर दिया गया है, जहां से पहले ही फर्रुख शहरियार जो कि पीएसओ के मंजूर नज़र हैं उन्हें जो है सुरजानी टाउन जैसे कमाऊपूत थाने का एसएचओ लगा दिया गया है। जबकि नारताज़ाबाद थाने के जो एसएचओ थे सैयद राशिद अली, उनका ट्रांसफ़र जो है एज आ एसएचओ रिजविया कर दिया गया है और उनकी जगह नारताज़ाबाद थाने का एसएचओ जो है इंस्पेक्टर जाहिद को लगा दिया गया। ये दोनों जो एसएचओ जो पोस्टिंग हुई इसमें एसएसपी सेंट्रल की मर्ज़ी शामिल है, यानी कि ये उनके पैनल से उन्होंने ही इन दोनों की पोस्टिंग की है। जबकि अमजद कियानी जो है वो कई बार जो है एसएसपी सेंट्रल से अपनी पोस्टिंग के लिए मिलते रहे, लेकिन एसएसपी सेंट्रल उन्हें सिवाय लॉलीपॉप के और कुछ भी नहीं देते रहे। आज जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने अपने ही 2 शहीदों को जो है नार्थ माज़ाबाद और जो है वो रिजविया जैसे अच्छे कमाऊपूत थाने का एसएचओ लगा दिया है। हालांकि अमजद कियानी जो है उन्हें भी इन थानों में काम करने का बहुत ही अच्छा तजर्बा है, लेकिन मालूम नहीं कि एसएसपी सेंटर गुलाम मुर्तज़ा तबस्सुम ने उन्हें क्यों नज़रअंदाज किया और उन्हें क्यों जो है वो वहाँ का इनमें से किसी एक थाने का एसएचओ नहीं लगा है। नाज़रीन, कल जो है वो मैंने अपने प्रोग्राम में ये भी कहा था कि जो मसूद बंगश है उनकी पोस्टिंग तो आईजी ने जो है वो एज अ सीपीओ में कर दिया, उनको एक तरीके से क्लोज़ कर दिया, लेकिन उनकी भी सिफारिश थी कि इन्हें जो है जहां ये चाहते हैं वहां इनकी पोस्टिंग कर दी जाए, इसलिए कि बहुत अच्छा पीएसपी अफसर है। इन्होंने जहां भी इनकी पोस्टिंग की इन्होंने अपने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और वहां से समाज दुश्मन अनासर को इन्होंने भागने पर मजबूर किया। अब ये इम्कान है, ये इत्ला है कि मुमकिन है कि इनकी पोस्टिंग जो है वो सेंट्रल में एज अ एसएसपी के कर दी जाए। ये कहना है पुलिस के इंतहाई काबिले एतमाद ज़राए का। नाज़रीन, इससे कबल के मैं इजाज़त चाहूँ, चलते चलते एक और ख़बर। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के डीआईजी ने 1 साल के दौरान कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक तकरीबन 55 पुलिस अहलकारों को जो है मेजर पनिशमेंट देते हुए उन्हें मुलाजमतों से डिसमिस कर दिया। अब उनमें से जो है तकरीबन सिर्फ 3 इंस्पेक्टर ऐसे हैं जिनकी बहाली की इत्ला मिली है, जिनमें जो है इंस्पेक्टर इम्तियाज़ बांडे, इंस्पेक्टर विलायत शाह और इंस्पेक्टर निसार लोधी। इंस्पेक्टर इम्तियाज़ पांडे को जो है जब वो एसएचओ रिजविया थे उस वक्त उनके ख़िलाफ़ कोई एक इंक्वायरी जो है वो उनके पीएसओ की कंप्लेंट पर खड़ी कर दी गई थी और उसके बाद हस्बे रिवायत जो है डीआईजी वेस्ट ने उनकी इंक्वायरी किसी एसपी से करवाई और उनसे अपना मतलूबा रिज़ल्ट मंगवा कर, यानी कि उनके कंधे पर बंदूक रखकर इम्तियाज़ बांडे को उस वक्त मुलाजमत से डिसमिस कर दिया था। इसी तरीके से एक और जो इंस्पेक्टर थे एसएचओ नाज़माबाद विलायत शाह, जो कि अब बहाल हो चुके हैं एडिशनल आईजी को अपील करने के बाद, तो उन्हें जो है वो डिसमिस जो किया था उन पर ये इल्ज़ाम था सरकारी केबल चोरी करने का, ये इल्ज़ाम लगा दिया गया था और उसकी भी एक इंक्वायरी जो है डीआईजी वेस्ट के पीएसओ ने करवाई थी और एसपी से जो है अपने मतलूबा रिपोर्ट मंगवाकर उन्हें भी मुलाजमत से उसको डिसमिस कर दिया गया था। इसी तरीके से इंस्पेक्टर निसार लोधी जो कि इत्तेहाद टाउन थाने के एसएचओ थे,
ان پر یہ لینڈ گریبنگ کا الزام لگا کر جو ہے انہیں بھی ڈسمس کر دیا گیا تھا، حالانکہ وہ اس وقت چیختے رہے، چلاتے رہے کہ بھئی جو لینڈ گریبنگ کا الزام ان پر لگایا جا رہا ہے وہ ان کا کارنامہ یا ان کے کرتوت نہیں، بلکہ وہ ان کے پڑوسی تھانہ جو ہے سعید آباد کے ایس ایچ او عمران آفریدی کے ہیں، کیونکہ دونوں تھانوں کی حدود ملتی ہیں، لہٰذا ان کا الزام جو ہے وہ ان کے کھاتے میں بلا وجہ سے ڈال کر انہیں جو ہے ملازمت سے ڈسمس کر دیا گیا۔ ان کی اس وقت آہ پکار کسی نے بھی نہیں سنی، اور پی ایس او جو ڈی آئی جی ہے انہوں نے جو ہے وہ شیلا قریشی سے ان کی انکوائری کرائی، اور ان کو پہلے ہی فون کر کے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ صاحب کس قسم کی رپورٹ مانگنا چاہتے ہیں، جس کے بعد شیلا قریشی نے وہی رپورٹ بھجوا کر جو ہے ایک طریقے سے اپنا کاندھا پیش کر کے ڈی آئی جی کو نشانہ مارنے کا موقع فراہم کیا۔ اس طریقے سے جو ہے وہ نثار لودھی انسپکٹر جو ہے وہ بھی اس وقت ڈسمس فرام سروس کر دیے گئے تھے۔ تینوں انسپکٹر جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کے روبرو پیش ہو کر اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھ کر اور ان کے سامنے اپنی آہ پکار کر کے اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں یہ تینوں کامیاب ہو گئے، اور ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ان تینوں کو جو ہے بحال کر دیا، جبکہ باقی جو ہے 52 دوسرے جو سب انسپکٹر، اے ایس آئی اور حوالدار اور کانسٹیبل ہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، تو ان کی نہ تو کہیں فریاد سنی گئی اور نہ ہی انہیں اب تک جو ہے بحال کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں جو ہے وہ اس وقت ڈسمسل کا جو ریشو ہے پورے سندھ پولیس میں اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ہے، اس لیے کہ وہاں ایک پری پلان طریقے سے، یعنی کہ ڈی آئی جی اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں نے اے کو ڈسمس کرنا ہے تو وہ اے کی رپورٹ منگوا لیں گے، اور اس کے بعد اس کی انکوائری کسی ایس پی سے کروائیں گے، اور ایس پی کو پہلے ہی اپنے پی ایس او کے ذریعے میسج کنوے ہو جائے گا کہ صاحب بہادر جو ہے کس قسم کی رپورٹ چاہتے ہیں، یعنی صاحب بہادر کا موڈ کیا ہے۔ صاحب بہادر کے موڈ کو دیکھتے ہوئے ہی وہ جو انکوائری افسر جو ہے اس طرح کی رپورٹ بھجواتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے صاحب بہادر کو جو ہے اپنا وار کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور وہ رپورٹ کو جواز بنا کر جو ہے اپنے مخالف کو ڈسمس کر دیتے اور کہتے ہیں کہ بھئی میں کیا کروں، تو رپورٹ تمہارے خلاف آئی تھی۔ یہ گورکھ دھندا جو ہے وہ ایک عرصہ دراز سے جو ہے اس وقت ڈسٹرکٹ ویسٹ میں چل رہا ہے، اور اب تک جو ہے 55 پولیس اہلکار جو ہے اس کا نشانہ بن چکے ہیں، جن میں سے صرف 3 انسپکٹر جو تھوڑے بہت اثر رسوخ والے تھے یا وہ تھوڑا سا اپنا مقدمہ پیش کرنے کی ان میں صلاحیت تھی، وہ اپنا حق حاصل کرنے میں کامیاب ہے، اور تینوں کی جو پوسٹنگ ہے وہ اس وقت ملیر میں کر دی گئی، کسی ایک کو بھی ویسٹ میں نہیں بھجوایا گیا۔ حیرت کی بات یہ کہ پولیس رولز میں پتہ نہیں اس کی گنجائش کیوں نہیں ہے کہ جب ایڈیشنل آئی جی کراچی کی عدالت میں یا انہوں نے جب ان کی انکوائری کر کے ان کو بے گناہ پایا، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے جو ان کے خلاف کارروائی جس کسی نے بھی کی تھی انہوں نے مس یوز آف پاور کیا تھا، ان کے خلاف مس یوز آف پاور کے تحت کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ آخر یہ پولیس رولز میں یہ شک کیوں نہیں رکھی ہے کہ انہیں کیوں استثناء دیا گیا ہے کہ انہوں نے جو بھی کچھ کیا ٹھیک ہے انہیں معاف کر دو، اور بعد میں یعنی کہ جو اب یہ سفر جو انہوں نے کیا، یہ جو پولیس ملازمین نے جو اتنا عرصہ ملازمت سے باہر رہا ہے، ان کا ازالہ کون کرے گا؟ یہ کہاں جائیں گے؟ یہ کون سی کورٹ میں جا کے دستک دے کہ ہمارے ساتھ جو ہے دیدہ دانستہ جو ہے ہمارے اعلیٰ افسروں نے جو ہے محض ان کی خواہشات پوری نہ کرنے کے عوض جو ہے انہوں نے ہمیں ملازمت سے ڈسمس کر دیا؟ آخر یہ فریاد کہاں سنی جائے گی اور کون سنے گا؟ اور پولیس رولز میں اس کی گنجائش کیوں نہیں رکھی گئی؟ جب ایک افسر جو ہے آپ کو گناہ گار ظاہر کر کے ڈسمس کر دیتا ہے، تو پھر دوسرا اس سے بڑا افسر آپ کو بے گناہ ظاہر کر کے کس طرح سے رہا کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس میں سے کوئی ایک غلط ہے، یا تو بحال کرنے والا غلط ہے یا پھر ڈسمس کرنے والا غلط ہے۔ اگر بحال کرنے والا بڑا افسر ہے، ڈسمس کرنے والا، تو اس کا مطلب کہ ڈسمس کرنے والا جو ہے وہ ضرور قصوروار ہے، تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، جس طریقے سے دوسرے سیکورٹی فورسز میں ہوتا ہے وہی سب کچھ جو ہے۔ آخر پولیس بھی تو ایک ڈسپلن فورس ہے، اس میں یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں یہ ظلم جو ہے ایک عرصہ دراز سے جو ہے رینکرز پر کیا جا رہا ہے، ان پہ ڈھایا جا رہا ہے، ڈسپلن کے نام پر جو ہے انہیں بدترین سزائیں دی جا رہی ہے، محض ان کی افسروں کی خواہشات پوری نہ کرنے کی وجہ سے۔
آخر یہ سلسلہ کون روکے گا، کون اس کے خلاف ان کے خلاف کارروائی کرے گا؟ میں کئی دفعہ جو ہے اپنے ان پروگراموں میں جو ہے میں چیختا چلاتا رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں کہ یہ پولیس کے بڑے افسران بہرے ہو گئے ہیں یا کہ جو دوسرے جو با اختیار ادارے ہیں، چیف منسٹر سندھ، یہ کیا سب کے سب بہرے، گونگے، اندھے ہو گئے کہ کسی کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ ان کی ناک کے نیچے سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی پولیس ایک ڈسپلن فورس ہے، اس فورس کو کس طریقے سے جو ہے یہ پولیس کے کرتا درتا جو ہے ایز اے ملٹی نیشنل کمپنی کے طور پر اس کو استعمال کرو، تمام کے تمام اپنے اختیارات جو ہے وہ نفع و نقصان کو مد نظر رکھ کر استعمال کر رہے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں اللہ حافظ۔